موجودہ دور میں اس چیز کا انکار کیا جاتا ہے. اگر ایک چیز کسی چیز کا سبب بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں شاید یہ نیکی کبھی گناہ کا سبب نہیں بنتی، کیونکہ حدود کو کراس کرنا ہی جو ہے نا یہ نیکی کے حدود ہے اور ایک گناہ کے حدود ہے. یہی ہماری کہ بھائی اس نیکی کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو گیا، یہ نیکی غلط ہے تو یہ تو کفر میں چلا جائے گا. مثال کے طور پہ ایسے ہی لے لو، اور آج ممبر و محراب ہے جو بھی کیا احتیاط کے طور پہ اگر منع کیا جاتا ہے کسی جائز کام سے تو ٹھیک ہے، مگر انکار کرنا تو کفر ہے. مثال ایسے لے لیتے ہیں کہ ہم کہتے جی پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا کہ بھائی جتنے بھی نظام اس وقت دنیا میں ہے اور ترقی اللہ نے، تو نظام تو اسلام کے ہیں مگر نفاذ اس پر کس کا ہے؟ کفر کا ہے. تو یہاں نظام کا انکار کیا جاتا ہے، اور نظام کا انکار کرنا آپ کے عقیدوں کو خراب کرتا ہے، کیونکہ کافر کا داڑھی رکھ لینے سے داڑھی کی سنت فوت نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس نے اس سنت کا فائدہ اٹھا لیا. ہمارا جو مذہب ہے یہ فطرت پر ہے، اسلام کا جو مذہب ہے یہ فطری مذہب ہے، جو انسان کی فطرت چاہتی ہے وہی احکام اللہ تعالیٰ نے انسان بنا. دیکھو پردے کے حکم میں ایک عجیب نقطہ موجود ہے، کوئی بھی ہو دنیا کا بغیرت سے بغیرت آدمی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کو کوئی دیکھے، یعنی اس کی فطری تقاضا یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ دیکھے، اپنی گرل فرینڈ کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے. اس کو دل میں برا لگتا ہے مگر گرل فرینڈ کو بولے گا تو گرل فرینڈ ناراض ہو جائے گی، تو اس کی ناراضگی کے ڈر سے وہ نہیں بولتا، جبکہ وہ فطری طور پہ اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے. اگر وہ لڑکی اس کو آزماتی ہے دوسرے لڑکے کے پاس جا کر کے تو یہ نہیں کہ اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو برا ہی لگتا ہے، مگر نو پرابلم اس لیے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے بھی چلی جائے گی. وہ اپنی غرض کی وجہ سے اس کو چھپاتا ہے. دلال ہو یا جو بھی ہو، اس طرح کے لوگ وہ پشو طرح کا پورے شیخ ہے چپمگنی بھی پیخا. ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ بلی اس وقت تک شیخ ہے جب تک چوہا اس کے سامنے نہیں. تو کسی کی باتیں چاہتے تو سب ہے مگر کر نہیں سکتے، تو دل تو سب کا چاہتا ہے مگر کرنے کے لیے دل گردہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہاں پر آ کر کے ایک عقیدے کی خرابی پیدا ہوتی ہے اور ایک عمل کے انکار سے بھی عقیدے کی خرابی پیدا ہوتی ہے. پھر اس میں ایک اصطلاح یہ بیان کر دینا کہ جی بندہ فلانا جو ہے اس نے یہ عمل کیا فسق کا، تو فسق کا عمل ظاہر ہے کہ اس نے گناہ کی تائید کی یا گناہگاروں کا ساتھ دیا، تو المرء مع من احب میں ہے کہ وہ فاسقوں کی مدد کر رہا، فاسقوں کے ساتھ ہے، اور نیکوکار نیکی کی مدد کرتا ہے. مگر اگر میں اس فاسق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ، تو یہ نیت آپ کا کہنا کیونکہ آپ بقول علم اس بولنے سے ایمانیات میں داخل ہو گئے. اب یہ عملیات سے نہیں گیا، یہ سیدھا چلا گیا ایمان کی طرف، کیونکہ نیت کا تعلق جو ہے یہ عمل سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے، اور یہ غیب ہے.